السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں انمول موتی کا فرسٹ سیزن اور سٹوری نمبر 5۔ بے خبر راستے بائے زینب نور۔ شہر کی چھوٹی سی گلیوں میں ایک چاندنی رات میں حیا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو چہرے کی مسکراہٹ کو چھپا رہی تھی، اس کے دل کے اندر چھپی بے سکونی کو بیان کر رہی تھی۔ اس کا دل اس کے ذہن سے کچھ سوالات کر رہا تھا۔ میری زندگی میں اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ میرا قلب اتنا بے چین کیوں ہے؟ اچانک اس کے کمرے کے باہر سے آواز آتی ہے، حیا کیسی ہو؟ ایک مسکراہٹ بھری آواز نے پوچھا۔ حیا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہ بلال ہے، اس کا بچپن کا دوست جو اس کی اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن کی طرح ہوتا ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، بلال تم یہاں کیسے؟ بلال نے ڈرامٹک پوز میں کہا، وہ کیا ہے نا، میں نے سوچا تمہاری زندگی میں ہنگامہ مچا دوں۔ حیا نے ہنس کر کہا، تم اور تمہارے ہنگامے، چلو اب جلدی سے بتاؤ کیوں آئے ہو؟ بلال نے سوچتے ہوئے کہا، تمہاری اداسی کو بھگانے کے لیے۔ اس کے بعد شروع ہوا بے خبر راستوں میں حیا کا سفر عشق۔ ایک دن بلال اور حیا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ خریداری کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے دل میں غم تھا۔ اس کے دوست اس کی اداسی کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس کا ساتھی بلال اس سے پوچھتا ہے، حیا تمہاری آنکھوں میں عجیب سی اداسی ہے، کیا بات ہے؟ حیا مسکرا کر جواب دیتی ہے، بلال میرا دل بے چین ہے اور میں اپنے دین اور دنیا میں کامیابی کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ حیا نے اپنی کہانی بیان کی، میری زندگی میں اتنی بے سکونی کیوں ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پہلے میں بہت قریب تھی اللہ کے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہے۔ بلال حیا کی دل کی بات سن کر پریشان ہو گیا، لیکن اس نے تیز اور مستی والے لہجے میں کہا، حیا یہ کوئی بات ہے؟ چلو ہم اس بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے مشن پر نکلتے ہیں۔ حیا جو پہلی بار اپنے دل کی بات کسی کو بتا رہی تھی، وہ کہتی ہے، بلال تم بھی نا ہمیشہ مجھے ہنسنا سکھا دیتے ہو۔ بلال نے حیا کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، شاید حیا تم اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی حقیقت سے بھاگ رہی ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید تمہارے لیے صحیح راستے دکھائے جا رہے ہیں؟ اس بات نے حیا کے دل پر کافی اثر کیا۔ ایک دن حیا پردہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حیا کو جب احساس ہوتا ہے کہ بلال اس کے لیے نامحرم ہے، وہ اس سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ شرعی پردہ کرنے لگتی ہے۔ لیکن حیا اور بلال ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حیا اپنی تنہائی کو سوچتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی بے چینی اسے تہجد تک لے گئی۔ اس نے تہجد ادا کی اور رو رو کر دعائیں کی۔ حیا نے اس بار اپنے دل کی آواز سنی، نماز میں سکون ڈھونڈا اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ دل کی گہرائیوں میں چھپی حیا کی کہانی اللہ کی راہوں میں چمکتی ہے محبت کی کہانی۔ ایک خاص موقع پر جب حیا اور بلال نے اپنے دلوں کو محکم کرنے کا فیصلہ کیا، حیا کے چہرے پر مسکان چمکتی ہوئی بلال کی طرف مڑتی ہے۔ بلال جو اب اسلامی تعلیمات کا پیروکار بن چکا ہے، حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حیا اور بلال نے اپنے گھرانوں کو ایک دوسرے کی محبت اور احترام کا احساس دینے کا فیصلہ کیا، مگر کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد صبر کا پھل ملا۔ دونوں کو اور نکاح کا موقع تنظیم کیا جاتا ہے، جو ان کے دلوں کی محبت اور دینی راہوں کا میلان ہے۔ نکاح میں خوشیاں چھائی ہوئی ہے جب حیا اور بلال نے اپنی محنتوں کا پھل حاصل کیا ہوتا ہے۔ دونوں کے دلوں میں محبت اور احترام بڑھتا ہے اور وہ اپنے زندگی میں مل کر خوبصورت مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکاح کے بعد حیا اور بلال نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے اپنی محنتوں کو مزید بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف رہنے کا عہد کیا ہے۔ حیا اور بلال نے اپنی زندگی کو اللہ کے قریب ہونے اور دینی راہوں میں چلنے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن حیا مسکرا کر بلال سے کہتی ہے، بلال زندگی میں ہمیشہ کچھ مقصد تلاش کرنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو خیراتی منصوبوں میں مصروف کریں، دوسروں کی مدد کریں اور دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ بلال نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ حیا نے مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ مل کر ایک خیراتی منصوبہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں مل کر زندگی میں بہتری لانے کا عہد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کچھ جمع شدہ رقم سے اپنے خیراتی منصوبے میں نیا جذبہ ڈالا اور مقدس دعاؤں کے ساتھ اپنے راستے پر بڑھتے ہیں۔
زمین پر چلتے چلتے حیا کے دل میں ایک مزید گہری تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی حکموں کا پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ایک دن حیا نے بلال کو بلاتے ہوئے کہا، بلال، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں روزانہ نمازوں میں اور قرآن کی تلاوت میں بڑھتی ہوئی مدد چاہیے۔ بلال نے خوشی سے کہا، بالکل حیا، یہ ہمیں ہمارے منظور کی راہوں پر مزید مضبوط بنائے گا اور ہمیں اللہ کے قریب لے آئے گا۔ یہاں حیا اور بلال نے اپنے خیراتی منصوبے کو بڑھانے کا چیلنج لیا۔ انہوں نے ایک جماعت بنائی جو محلے میں غیر محتاط افراد کی مدد کرنے کے لیے مصروف ہوئی۔ انہوں نے پردے کے پیچھے چھپی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے ایک مسجد کے قریب ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ یہاں عورتیں تعلیم حاصل کرنے لگیں اور انہیں دینی تعلیمات بھی دی جاتی۔ بلال نے مزیدار مشروبات کی مغزی بنانے کا طریقہ سیکھا اور انہوں نے ایک خوراکیں مہیا کرنے والا پروجیکٹ شروع کیا۔ حیا اور بلال کا خیراتی منصوبہ ہر روز نئے رنگوں میں ترقی کرتا گیا۔ آس پاس سے امداد بھی آتی رہی اور وہ دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا راستہ دیکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دینی تعلیمات حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ حیا نے خود پردوں میں رہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں خوشیاں محسوس کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے اندر موجود گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا عہد کیا اور روزانہ نمازیں ادا کرنے کا عہد کیا۔ یہاں تک کہ سفر میں حیا اور بلال نے دیکھا کہ خیراتی منصوبے نے ان کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا ہے۔ ان کی گلیوں میں چھائی ہوئی خیرات، اللہ کے قریب ہونے کا احساس اور دینی تعلیمات نے ان کی زندگیوں میں سکون اور معونیت بخشی ہے۔ ایک سرد رات میں جب بلال اور حیا نے اپنے خیراتی منصوبے کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے ایک گھیرے ہوئے مختار مقام پر جمع ہو کر اپنے خوابوں اور مقصدوں کا مشورہ کیا۔ حیا مسکرا کر بولی، ہمیں اپنے خیراتی منصوبے کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اس میں اہم قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہم دونوں اپنے مقصدوں کی راہ میں بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ بلال نے بھی خوشی سے جواب دیا، ہاں یہ صحیح ہے، ہمیں مزید لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے اور دین اور دنیا میں معاونت کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ حیا نے اپنے دل کی باتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنی راہوں پر چلنے میں مدد فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور ہمیں آپ کی راہوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ بلال نے بھی اپنی دعاؤں میں خود کو اور حیا کو شامل کیا، اللہ ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اپنے مقصدوں تک پہنچنے میں مدد فراہم کرے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور اچھی باتوں میں مصروف ہونے کا موقع دے۔ راتوں میں جب ستارے آسمان میں چمکتے ہیں، حیا اور بلال اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھولتے ہیں، اللہ ہم تیری بندگی میں ہیں اور تجھ سے معاونت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے مقصدوں کی راہ میں مدد فراہم کر اور ہمیں گناہوں سے دور رکھنا۔ بلال نے بھی دعا میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا عہد کیا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں خیراتی منصوبے میں مزید کامیابی حاصل ہو۔ حیا اپنے سفر میں ہر دن نئی چیلنجز کا سامنا کرتی مگر اس نے اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو پار کیا۔ حیا کافی پریشان رہتی تھی۔ ایک بار اس نے بلال سے کہا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے شاید، جس پر بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی راہ میں جب ہم چلتے ہیں نا تو ہمیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے اپنے ہی ساتھ نہ دے، تمہارا ہو سکتا ہے سب ساتھ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے تمہارے دوست تم سے دور ہو کر تمہارا مذاق بھی اڑائے، لیکن دیکھو پیچھے نہ ہٹنا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں آزمائے گا، تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا، وہ تم سے ناراض نہیں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہر وقت تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں جنت میں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تم اس سے دور نہ ہونا، تم اسے نہ بھولنا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہی تمہارا بہترین دوست ہے۔
حیا نے بولا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حکموں کو اہمیت دینا سیکھا ہے۔ ہم نے اپنے مقصدوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کیا ہے۔ بلال نے چہرے پر مسکان لے کر کہا، آئیے ہم اپنے مستقبل کو مل کر بنائیں اور دنیا میں اچھائیاں پھیلانے کا کام کریں۔ حیا نے اللہ کے ساتھ جدوجہد اور توبہ کا آہنگ لیا، جس نے اسے ختم ہونے والے سفر میں نئی راہیں دکھائی اور اس کی زندگی کو معنوی اور خیراتی رنگوں سے بھر دیا۔ حیا کا سفر ہر رات مختلف حکایات کا حلف لیتا جو اسے اللہ کی راہوں میں گامزن بناتا۔ ایک رات جب حیا سجدے میں اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، اچانک ایک چھوٹا سا نقش آسمان سے نیچے گرا۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ حیا نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تیرا ایک خوبصورت خواب ہے جو میں نے تیری محنت اور توبہ کا انعام دیا ہے۔ حیا اور بلال کا سفر عشق اور کامیابی میں ہنسی رونق اور معنوی مومنٹس کا مزیدار مخلوط ہوتا ہے۔ ان کی دوستی میں مزید خوبصورت رنگیں شامل ہوتی ہے، جبکہ غم، مشکلات اور امتحانات کو تھام لیتی ہے۔ ایک دن حیا نے بلال سے چھپ کر کہا، بلال، یہ حقیقت ہے کہ میرا دل ہمیشہ چین سے بھرا نہیں رہتا، میرا دل خدا کی طرف ہمیشہ رجوع کرتا ہے۔ بلال نے مسکرا کر جواب دیا، حیا، ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا مقصد خدا کے قریب ہونا ہے اور ہر چیز اس کی رضا میں ہے۔ حیا کبھی کبھی ہنسی میں ڈالتی، خدا جب مجھے ہنسنے کا موقع دیتا ہے میرا دل چین سے بھر جاتا۔ ایک دن حیا نے بلال سے کہا، بلال، میرا دل ہمیشہ بے چین ہوتا ہے، میرا دل خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے، لیکن میں اپنی گناہوں کا راستہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ بلال نے مسکرا کر کہا، حیا، ہر شخص گناہ کر لیتا ہے، کبھی غلطی سے، کبھی جان بوجھ کر، لیکن خدا ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اس کی رحمتوں میں چھپے رہو اور نیک عملوں کی طرف بڑھتے رہو۔ حیا کبھی مسکراتی، کبھی روتی، لیکن اس نے ہر چیز کو خدا کی رضا کے لیے کیا۔ حیا نے ہر نماز میں قرآن کی تلاوت شامل کی اور ہر دن کامیابی کی دعا مانگتی۔ اس نے نیک عملوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیا اور دعاؤں میں خدا سے قریب ہونے کا سفر جاری رکھا۔ حیا بلال سے کہتی ہے کہ مسکرانا چاہیے کیونکہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، ہاں وہ آزماتا ہے اپنے پیارے بندوں کو، وہ دور کرتا ہے تمہیں کسی چیز سے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ مایوس نہ ہو، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بے حد قریب ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے وہ تمہیں جنت سے نوازے۔ مسکراؤ کہ تم اپنے رب کے قریب بندوں میں شامل ہونے والے ہو، مسکراؤ کہ تم جنت کو اپنی منزل سمجھتے ہو۔ حیا اور بلال نے اپنے مستقبل کے بارے میں، خوابوں اور امکانات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خیرات، محبت اور دینی راہوں میں گزارنے کا عہد کیا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف رہنے کا عہد کیا۔ حیا اور بلال نے اپنے مستقبل کا منظرنامہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مقصدوں کی راہ میں مزید ایمبیشنز رکھے ہیں اور اللہ کے حکموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ حیا نے مشن اپنی تعلیمی ادارے کو بڑھانے کا اپنا پروجیکٹ اٹھایا ہے۔ انہوں نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دینے کا عہد کیا ہے تاکہ وہ معاشرت میں محنتی عورتوں کا حوصلہ بڑھا سکے۔ بلال نے اپنے مزیدار مشروبات کی مصنوعات کو مزید بڑھانے کا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خوراکیں فراہم کرنا شروع کیا ہے تاکہ مزدوروں کو صحت مند زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ان کی زندگی میں نیا مرحلہ شروع ہوا جس میں خوشیوں اور چیلنجز سے بھرے بے خبر راستوں پر چلتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ حیا اپنی تعلیمی ادارے کو بڑھانے کا پروجیکٹ چلاتی ہے تاکہ محنتی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے اور اپنے تعلیمی ادارے کا نام حیا اینڈ ویمنس رکھتی ہے۔ بلال اپنے مزیدار مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ مزدوروں کو صحت مند زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ان کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریکی اور محبت بھرا مستقبل ہے جس میں دینی راہوں کی پیروی اور خیراتی کاموں میں مصروفیت ہوتی ہے۔ دلوں کی باتیں راتوں میں بولیں۔ حیا اور بلال کی یہ محنت بھری داستانیں اللہ کی راہوں میں چمکے ستارے، محنتی عشق میں ہے جو چھپا ہے گلزار، خدا کی راہوں میں بڑھتی ہے یہ راہ، محبت کا سفر ہے یہی تو ہے راز، دینی روشنی محنت کی راتوں میں۔ حیا بلال کی کہانی ہے یہ مسکراہٹ گواہی۔ حیا اور بلال کا سفر بے خبر راستوں سے گزرتے ختم ہوتا ہے جب دونوں نے اپنے دلوں کو محکم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ حیات بھری راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کا اہمیت دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمیں حقیقت میں خوشی اور سکون لاتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے حکموں کے راستے پر چل کر خوبصورت زندگی گزارے اور دوسروں کی مدد میں مصروف ہو جائے۔ اب نیکسٹ سٹوری میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ نیکسٹ سٹوری کا نام ہے انجان لڑکی کا خط۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔